تکبیر کے نعرے لگاؤ۔ خالد رضی اللہ عنہ نے اپنے سواروں کو حکم دیا۔ ابو القدس اور اس کے میدان جنگ کی فضا اللہ اکبر کے گرجدار نعروں سے گونجنے گرجنے لگی۔ نعرے لگوانے سے خالد رضی اللہ عنہ کا مقصد یہ تھا کہ گھیرے میں آئے ہوئے مجاہدین کو پتہ چل جائے کہ مدد آ گئی ہے۔ اس کے علاوہ رومیوں کو دہشت زدہ کرنا بھی مقصود تھا۔ ان نعروں کی گھن گرج میں خالد رضی اللہ عنہ بن ولید نے اپنا مخصوص نعرہ لگایا، انا فارس الضدید، انا خالد بن ولید۔ رومیوں نے یہ نعرہ پہلے بھی سنا تھا۔ خالد رضی اللہ عنہ حملہ کرتے تو یہ نعرہ لگایا کرتے تھے۔ رومیوں نے مسلمانوں سے مختلف میدانوں میں لڑ کر دیکھا۔ خالد رضی اللہ عنہ کے اس نعرے کے ساتھ ہی رومیوں پر قیامت ٹوٹ پڑتی تھی۔ خالد رضی اللہ عنہ کا یہ نعرہ مجاہدین میں نئی روح پھونک دیا کرتا تھا۔ ابو القدس کے کارزار میں تکبیر کے نعروں کے ساتھ رومیوں نے انا خالد بن ولید کی للکار سنی تو ان کی توجہ گھیرے میں لیے ہوئے مجاہدین کی طرف سے ہٹ گئی۔ خالد رضی اللہ عنہ نے اپنے سواروں کو میدان کارزار کے ارد گرد پھیلا دیا اور اتنا تیز حملہ کروایا کہ رومیوں کو سنبھل کر اپنی ترتیب بدلنے کی مہلت ہی نہ ملی۔ وہ اب خود گھیرے میں آ گئے تھے۔ اس وقت تک وہ بہت سے مجاہدین کو شہید اور بے شمار کو شدید زخمی کر چکے تھے۔ بچے کچے مجاہدین کو خالد رضی اللہ عنہ بن ولید کی مدد ملی تو ان کے حوصلوں میں نئی جان آ گئی۔ رومی سوار مارکے سے نکل کر بھاگنے لگے اور وہ بھاگ بھی گئے، لیکن اپنے مرے ہوئے اور شدید زخمی ساتھی جو چھوڑ گئے ان کی تعداد خاصی زیادہ تھی۔ مسلمان سواروں کا جانی نقصان بھی معمولی نہ تھا۔ یہ مارکہ اتنا خونریز تھا کہ خالد رضی اللہ عنہ بن ولید بھی بری طرح زخمی ہوئے تھے۔ انہوں نے شہیدوں کی لاشیں اکٹھی کرنے اور شدید زخمیوں کو اٹھانے کا حکم دیا اور دوسرا حکم یہ دیا کہ میلے کی تمام دکانوں کا سامان مال غنیمت کے طور پر اٹھا لیا جائے۔ خالد رضی اللہ عنہ واپس دمشق پہنچے تو ان کے ساتھ بہت زیادہ اور بہت ہی قیمتی مال غنیمت تھا۔ رومیوں کے سینکڑوں گھوڑے اور ہتھیار بھی مال غنیمت میں شامل تھے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے اپنے جسم پر کئی زخم کھا کر ثابت کر دیا کہ سپہ سالاری سے معزولی انہیں ان کے فرائض سے ہٹا نہیں سکتی۔ سپہ سالار ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے مال غنیمت کا 5واں حصہ خلافت یعنی بیت المال کے لیے مدینہ بھیجا اور ساتھ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے نام پیغام میں تفصیل سے لکھوایا کہ ان کی غلطی سے کیا صورتحال پیدا ہو گئی تھی اور کس طرح خالد رضی اللہ عنہ بن ولید نے اس صورتحال کو یکسر بدل کے رکھ دیا۔ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے اپنے اس پیغام میں خالد رضی اللہ عنہ کی شجاعت اور فرض شناسی کو دل کھول کر خراج تحسین پیش کیا تھا۔ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے خالد رضی اللہ عنہ بن ولید کے ابو القدس کے کارنامے پر بے تحاشا خراج تحسین ہی پیش نہیں کیا بلکہ اپنی اس بھیانک لغزش کا بھی اعتراف کیا۔ مبصر لکھتے ہیں کہ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کا مقصد یہ تھا کہ خلیفہ عمر رضی اللہ عنہ خالد رضی اللہ عنہ کو سپہ سالاری پر بحال کر دیں، لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے فیصلے اٹل ہوا کرتے تھے۔ ان کے فیصلے جذبات کے زیر اثر نہیں بلکہ عقل و دانش اور گہری سوچ بچار کا نتیجہ ہوتے تھے۔ انہوں نے تسلیم کیا کہ خالد رضی اللہ عنہ بن ولید عظیم سالار اور مرد مومن ہیں، لیکن انہیں بحال نہ کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بڑے سخت مزاج باپ کے فرزند تھے۔ طبقات ابن سعد میں لکھا ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ لڑک پن کی عمر کو پہنچے تو ان کے والد خطاب نے انہیں اونٹوں کو باہر لے جا کر چرانے اور پانی پلانے کی ذمہ داری سونپ دی۔ اس زمانے میں اس کام کو گھٹیا نہیں سمجھا جاتا تھا، لیکن والد عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ بہت سختی سے پیش آتے تھے۔ عمر رضی اللہ عنہ تھک کر باہر ہی کہیں لیٹ جاتے اور والد دیکھ لیتے تو عمر کی پٹائی کر دیتے۔ اس مقام کا نام سجنان تھا جہاں عمر رضی اللہ عنہ اپنے اونٹ لے کر جایا کرتے تھے۔ یہ مقام مکہ مکرمہ کے قریب ہی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بن خطاب کو اللہ نے خلافت عطا فرمائی تو ایک روز اس مقام کے قریب سے گزرے تو رک گئے۔ چند لمحے اس جگہ کو دیکھتے رہے، پھر ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دونوں ہاتھ پھیلا کر کہا، میں نمدے کا کرتا پہنے ہوئے یہاں اونٹ چرایا کرتا تھا۔ میں تھک کر بیٹھ یا لیٹ جاتا تو باپ مجھے مارا پیٹا کرتا تھا، اور آج اللہ کے سوا میرے اوپر کوئی حاکم نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ان الفاظ میں تکبر اور غرور نہیں بلکہ اللہ کا خوف تھا کہ خلافت جیسی عظیم اور نازک ذمہ داری میں کوئی کوتاہی یا لغزش ہو گئی تو اللہ کو کیا جواب دیں گے۔ ان کے قول اور فعل میں بال برابر تضاد نہیں تھا۔ خلافت کے ابتدائی دنوں میں انہوں نے جو خطبے دیے ان سے ان کی فطرت اور عظمت کا پتہ چلتا ہے۔ ایک خطبے میں عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میں مسلمان ہوں اور ایک کمزور بندہ ہوں، اللہ کی مدد اور رہنمائی کا طلبگار ہوں۔ خلافت میری فطرت میں کوئی تبدیلی نہیں لائے گی۔ عظمت صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے، کسی بندے کا اس عظمت میں کوئی حصہ نہیں۔
تم میں سے کوئی نہ کہہ سکے کہ عمر خلیفہ بن کر بدل گیا ہے۔ اپنے دل کی ہر بات کھول کر تمہارے سامنے رکھتا ہوں۔ اگر کسی کی کوئی ضرورت پوری نہ ہوئی یا کسی پر ظلم و ستم ہوا ہو یا کسی کو میرے مزاج سے دکھ پہنچا ہو تو وہ مجھے پکڑے، میں بھی تم جیسا ایک انسان ہوں۔ ایک اور خطبے میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، مجھے اپنی امانت اور اپنی ذمہ داریوں کا پورا احساس ہے۔ میرے سامنے جو بھی مسئلہ آئے گا اسے انشاءاللہ خود ہی حل کروں گا، کسی دوسرے کے سپرد نہیں کروں گا۔ مجھے دیانتدار اور مخلص اور رفقائے کار کی ضرورت ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا یہ فیصلہ تو خاص طور پر جرأت مندانہ تھا کہ جن مرتدین کو غلام اور ان کی عورتوں کو لونڈیاں بنا کر رکھا گیا ہے انہیں آزاد کر دیا جائے۔ ان دنوں خلافت کے کسی بھی حکم پر اعتراض کیا جا سکتا تھا اور اعتراض کرنے والا بھری محفل میں خلیفہ کے روبرو اعتراض پیش کیا کرتا اور خلیفہ اس حکم کی وضاحت کرتا تھا، لیکن حکم عدولی کی جرأت کسی میں نہیں تھی۔ جرأت نہ کرنے کی وجہ یہ نہیں تھی کہ لوگ سزا سے ڈرتے تھے، بلکہ یہ تھی کہ لوگوں کا ایمان اور کردار مضبوط تھا، ان میں ڈسپلن تھا، امیر کی اطاعت کو وہ فرض سمجھتے تھے۔ مرتدین کے غلاموں اور لونڈیوں کو آزاد کرنے کے حکم پر بہت لیدے ہوئی۔ غلام اور لونڈیاں ہر کوئی تو نہیں رکھ سکتا تھا، ان کے آقا متومل خاندانوں کے لوگ تھے جن پر زیادہ تر قبیلوں کے سردار تھے، باقی تاجر تھے۔ ان افراد کے پاس بھی غلام یا لونڈیاں تھیں جو مرتدین کے خلاف لڑے تھے۔ ان کا سب سے بڑا اعتراض تو یہ تھا کہ انہوں نے خلیفۃ الرسول حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے حکم سے ان مرتدین کو غلام اور لونڈیاں بنایا تھا۔ دوسرا اعتراض یہ تھا کہ بعض نے غلاموں اور لونڈیوں کو خریدا تھا۔ اللہ نے ہر انسان کو آزاد پیدا کیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا جواب تھا، اللہ کا کوئی بندہ اللہ کے کسی بندے کا غلام نہیں ہو سکتا۔ یہ تو وہ استدلال تھا جو عمر رضی اللہ عنہ لوگوں کو دیتے تھے، لیکن انہوں نے اور سالار مثنہ بن حارثہ نے کچھ اور بھی سوچا تھا۔ ان کی اس سوچ کے نتائج بھی جلدی سامنے آ گئے۔ ناصرہ بنت جبار کوئی ایسی بوڑھی عورت نہیں تھی کہ اس کی کمر دوہری اور سر کے اتنے زیادہ بال سفید ہو جاتے۔ اس کی یہ حالت صرف 1 سال میں ہو گئی تھی کہ 45 سال کی عمر میں وہ 70-72 سال کی بڑھیا لگتی تھی۔ یہ 2 جوان بیٹوں کی جدائی کے غم کے اثرات تھے۔ اس کے دونوں بیٹے مسلمانوں کے خلاف ارتداد کی جنگ لڑے اور دونوں زخمی ہو کر پکڑے گئے تھے۔ ان کا باپ مارا گیا تھا۔ مسلمان خلیفۃ الرسول ابو بکر رضی اللہ عنہ کے حکم کے مطابق دونوں بھائیوں کو اٹھا کر اپنے ساتھ مدینہ لے گئے تھے۔ پھر ان کی بستی کو آگ لگا دی گئی۔ یہ بنو فرازہ کا ایک خاندان تھا جو بستی بطاح میں رہتا تھا۔ اس قبیلے نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحلت فرما گئے تو ایک شخص طلیحہ نے نبوت کا دعویٰ کر دیا۔ اس قبیلے کے لوگوں نے اسے نبی تسلیم کر لیا۔ اس قبیلے نے نہیں، 2-3 اور قبیلوں نے بھی اسے نبی مان لیا۔ مدینہ اطلاع پہنچی تو مجاہدین کے لشکر ارتداد کو ختم کرنے کے لیے چل پڑے۔ ایک لشکر کے سالار خالد رضی اللہ عنہ بن ولید تھے۔ مجاہدین کے سالار اس توقع کے ساتھ مرتدین کے علاقوں میں گئے تھے کہ ان قبیلوں کو چند دنوں میں مطیع کر لیں گے، لیکن وہاں پہنچے تو پتہ چلا کہ ان کا سامنا تو ایک منظم اور پرعزم لشکر سے ہے جو آسانی سے ہتھیار نہیں ڈالے گا۔ میں ان مرتدین کو صرف ختم ہی نہیں کروں گا، خالد رضی اللہ عنہ بن ولید نے کہا، میں انہیں اسلام کے دائرے میں ایک بار پھر لا کر انہیں ایسا پکا مسلمان بناؤں گا کہ پھر کبھی اسلام سے انحراف کا نام نہیں لیں گے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے اپنا یہ عہد پورا کر کے بھی دکھایا، لیکن جانوں اور لہو کے بے دریغ نذرانے دے کر۔ مرتدین کی عورتیں بھی لڑائیوں میں شامل تھیں اور بعض مرتد قبیلوں کی قیادت ہی عورتوں کے پاس تھی۔ یہاں ذکر بنو فرازہ کا ہو رہا ہے، اس لیے ہم اس قبیلے تک محدود رہیں گے۔ اس قبیلے کے ایک سردار طلیحہ نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا۔ وہ پیشگوئیاں کیا کرتا تھا۔ مسلمانوں کا لشکر آیا تو لوگوں نے اس سے پوچھا کہ اب کیا ہوگا۔ اس نے کہا کہ وہی نازل ہونے والی ہے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے ان قبیلوں کے لشکر پر تابڑ توڑ حملے کیے، بڑے ہی خونریز مارکے لڑے گئے۔ مرتدین کے قدم اکھڑ گئے، ان کا جانی نقصان اتنا زیادہ ہوا کہ وہ بوکھلا گئے۔ لوگ خوفزدگی کے عالم میں طلیحہ کے پاس جا کر پوچھتے تھے کہ وہی کب نازل ہوگی اور خدا کی مدد کب آئے گی۔ اس وقت طلیحہ اپنے خیمے میں دبکا بیٹھا تھا۔ اس وقت تک اتنا زیادہ کچھ تو خون ہو چکا تھا کہ طلیحہ کو نبی ماننے والوں کی آنکھیں کھل چکی تھیں اور ان کے اپنے لوگوں کی آوازیں اٹھنے لگی تھیں۔ طلیحہ کذاب ہے، لوگوں مت جانے گواؤ اس جھوٹے آدمی پر، بھاگو اپنی جانیں بچاؤ، ہم دھوکے میں مارے جا رہے ہیں۔ فرادہ کے جو آدمی بچ گئے تھے وہ بھاگ اٹھے۔ ناصرہ بنت جبار لڑائی کے میدان میں اپنے خامند اور اپنے دونوں بیٹوں کو پکارتی اور پاگلوں کی طرح دوڑتی پھر رہی تھی۔ اسے اپنے خامند کی لاش نظر آ گئی جو خون میں نہائی ہوئی تھی۔ وہ خامند کی لاش کے قریب بیٹھ کر سینہ کوبی کرنے لگی۔ تو حق پر اپنی جان دیتا تو آج میں اپنا سر نہ پیٹ رہی ہوتی، ناصرہ کہہ رہی تھی۔ تو ایک جھوٹے آدمی کے فریب میں آ کر اپنی جان اور میرا سہاگ گما بیٹھا۔ اپنے دونوں بیٹوں کو بھی تو اپنے ساتھ لے جا رہا ہے۔ میں رونے اور چلانے کے لیے اکیلی رہ گئی ہوں۔
اس نے اپنے بیٹوں کو نہ ڈھونڈا۔ اپنے خامند کی لاش اور دور دور تک بکھری ہوئی لاشیں دیکھ کر اسے یقین ہو گیا کہ اس کے بیٹے بھی مارے گئے ہیں۔ وہ کچھ دیر اپنے خامند کی لاش پر روتی، بین کرتی اور سینہ کوبی کرتی رہی۔ وہ اچانک چپ ہو گئی اور خلا میں گھورنے لگی۔ اس کے دانت پس رہے تھے۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی اور طلیحہ کے خیمے کی طرف دوڑ پڑی۔ طلیحہ کذاب ہے، وہ چلاتی جا رہی تھی۔ طلیحہ نبی نہیں ہے، کہاں ہے جھوٹا نبی؟ میں اس کا منہ نوچ لوں گی، اس کی کھال ادھیڑ لوں گی، اپنے 2 جوان بیٹوں اور ان کے باپ کے خون کا انتقام لوں گی۔ طلیحہ اپنے خیمے میں تھا، اس کی بیوی نوار اس کے ساتھ تھی۔ خیمے کے باہر ایک گھوڑا اور ایک اونٹ بندھا ہوا تھا، دونوں سواری کے لیے تیار کھڑے تھے۔ خیمے کے ارد گرد وہ آدمی جمع ہو کر شور و غل برپا کر رہے تھے جو مسلمانوں کے ہاتھوں کٹنے سے بچ گئے تھے۔ طلیحہ باہر آؤ، سچے نبی ہو تو معجزہ دکھاؤ، ہمیں بتاؤ ہم کیا کریں، سچے نبی ہو تو ڈرتے کیوں ہو، باہر آؤ۔ یہ لوگوں کی پکار تھی، ان کی آواز آپس میں گڑمڑ ہو رہی تھی اور شور بڑھتا جا رہا تھا۔ طلیحہ اپنی بیوی کے ساتھ باہر نکلا، اس نے اونٹ کو بٹھایا اور اس پر اپنی بیوی کو سوار کرا کے اونٹ کو اٹھا دیا اور پھر گھوڑے پر سوار ہوا۔ تم پوچھتے ہو اب کیا کریں؟ طلیحہ نے لوگوں سے مخاطب ہو کے کہا، میں بتاتا ہوں، جن کے پاس گھوڑے اور اونٹ ہیں وہ میری طرح ان پر خود بھی سوار ہوں اور اپنے بیوی بچوں کو بھی سوار کرائیں اور بھاگ جائیں۔ ٹھہر جا جھوٹے نبی، یہ ناصرہ کی آواز تھی، وہ دوڑے آ رہی تھی، میں تیرا گلا گھونٹ دوں گی۔ طلیحہ نے گھوڑے کو ایڑ لگا دی اور اس کی بیوی نے اونٹ دوڑا دیا۔ گھوڑا اور اونٹ لوگوں کے ہجوم کو چیرتے نکل گئے اور کچھ دور جا کر نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ اس دن کے بعد طلیحہ کسی کو نظر نہ آیا۔ یہ ان دنوں کا واقعہ ہے جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ خلیفہ تھے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے کئی اور قبیلوں کو جو اسلام قبول کرنے کے بعد مرتد ہو گئے تھے تہہ تیغ کیا اور انہیں ذہن نشین کرایا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نبوت اور رسالت ختم ہو گئی ہے اور اب جو کوئی نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ جھوٹا اور فریبکار ہوگا، اور تم نے نبوت کا دعویٰ کرنے والوں کو دیکھ لیا ہے۔ خالد رضی اللہ عنہ ہر مرتد قبیلے کے پاس یہ پیغام پہنچاتے تھے، کہاں ہے وہ؟ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے نبی تھے۔ کون سے میدان میں آپ کو شکست ہوئی تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گنتی کے چند 100 پیروکاروں نے ہزاروں نفری کے لشکروں کو میدان سے بھگایا ہے۔ اب ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے ساتھ نہیں، لیکن آپ کی روح مقدس ہمارے ساتھ ہوتی ہے اور ہم ہر میدان مار لیتے ہیں۔ اس کا اثر یہ ہوا کہ مرتدین اثر نو حلقہ بگوش اسلام ہونے لگے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے طلیحہ کی نبوت کو ملیا میٹ کر دیا اور بنو فرازہ کو، جو ایک طاقتور قبیلہ تھا، کمزور کر دیا، تو یہ امید پیدا ہو گئی کہ ارتداد کا فتنہ چند دنوں میں کچلا جائے گا۔ لیکن ایک عورت زہر سے بھری ہوئی ناگن کی صورت میں سامنے آ گئی۔ اس کا نام ام زمل سلمہ بنت مالک تھا اور سلمہ کہلاتی تھی۔ کچھ عرصہ پہلے کا واقعہ ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زندہ تھے۔ مشہور صحابی سالار اسامہ رضی اللہ عنہ کے والد زید بن حارثہ بنو فرازہ کے علاقے میں سے گزر رہے تھے۔ تاریخ میں یہ پتہ نہیں ملتا کہ وہ اس علاقے میں کیوں گئے تھے۔ ان کے ساتھ چند ایک آدمی تھے۔ بنو فرازہ مسلمانوں کا دشمن قبیلہ تھا۔ اس کے سردار تو مسلمانوں کے دشمن تھے ہی، لیکن سرداروں کے خاندان کی ایک عورت ام قرفہ فاطمہ بنت بدر کے دل میں مسلمانوں کے خلاف نہ جانے کیوں اتنا زہر بھرا ہوا تھا کہ وہ دوسرے قبیلوں میں بھی مسلمانوں کے خلاف زہر پھیلاتی رہتی تھی۔ وہ خوبصورت عورت تھی اور چال باز بھی۔ اس کی زبان میں ایسا جادو تھا جو اس کی زبان سے نکلے ہوئے ہر لفظ کو اس کے بدترین دشمن کے دل میں بھی اتار دیا کرتا تھا۔ اس عورت کو کسی نے بتایا کہ کچھ مسلمان وادی القرا میں جا رہے ہیں۔ فاطمہ بنت بدر قبیلے میں بگولے کی طرح گھوم گئی۔ بنو فرازہ کے بہت سے آدمی مسلح ہو کر وادی القرا میں جا پہنچے اور زید رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھیوں کو للکارا۔ ان مسلمانوں نے مقابلہ تو بے جگری سے کیا، مگر مد مقابل آدمی زیادہ تھے۔ تمام مسلمان شہید ہو گئے۔ بنو فرازہ کے آدمی ان سب مقتولین کی جامع تلاشی کے بعد سارا مال غنیمت لے گئے۔ ان کے جانے کے بعد لاشوں میں سے ایک لاش نے حرکت کی۔ وہ زید رضی اللہ عنہ بن حارثہ تھے۔ انہوں نے دم ساد لیا تھا۔ وہ شدید زخمی تھے، زخم گہرے تھے، قاتل انہیں مردہ سمجھ رہے تھے۔ زید رضی اللہ عنہ اٹھے اور جس طرح وہ زخموں سے چور جسم کو گھسیٹتے ہوئے مدینہ پہنچے، وہ قوت ارادی کی ایک حیران کن مثال ہے۔ مدینہ پہنچ کر زید رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا کہ بنو فرازہ کے آدمیوں نے ان کے تمام ساتھیوں کو قتل کر دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی وقت جوابی کارروائی کرنے کی بجائے فرمایا کہ زید رضی اللہ عنہ کے زخم ٹھیک ہو جائیں گے تو یہ خود انتقامی کارروائی کریں گے۔ زید رضی اللہ عنہ بن حارثہ کے زخم جلدی ٹھیک ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں مجاہدین کا ایک لشکر دے کر انتقامی کارروائی کے لیے بھیجا۔ زید رضی اللہ عنہ نے بنو فرازہ پر بڑا شدید حملہ کیا۔
इस कबीले ने ज़ैद बिन हारिसा रज़ियल्लाहु अन्हु के साथियों को बेगुनाह कत्ल किया था, इसलिए ज़ैद रज़ियल्लाहु अन्हु के कहर व गज़ब का ये आलम था जैसे वो आसमानी बिजली बनकर बनु फराजा पर गिरे हों। बनु फराजा ने जमकर मुकाबला किया, लेकिन इंतकाम की आग में भड़कते हुए मुजाहिदीन ने उनके कदम जमने न दिए। इस कबीले के बेशुमार आदमी मारे गए और जो बच गए और भाग न सके उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। उन कैदियों में ये औरत भी थी जिसका नाम उम्मे करफा फातिमा बिनते बदर था। उसके साथ उसकी कमसिन बेटी सलमा भी थी। बनु फराजा के जंगी कैदियों ने बताया कि ज़ैद रज़ियल्लाहु अन्हु के साथियों को फातिमा बिनते बदर ने कत्ल करवा दिया था। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये भी बताया गया कि ये औरत सरापा शैतान और बड़ा ही हसीन और चलता फिरता फितना और फसाद है। इसके मुताल्लिक ये भी बताया गया कि मुसलमानों के खिलाफ इसके दिल में इतनी ज्यादा नफरत है कि ये कहा करती है कि मैं सिर्फ उस मुसलमान को पसंद करती हूँ जो मरा हुआ हो। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस औरत के मुताल्लिक उसके अपने कबीले के लोगों से ही ये सारी बातें सुनी और ये देखकर कि ये औरत कितने ज्यादा आदमियों की मौत का बाइस बनी है तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे सजाए मौत का हुक्म दे दिया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म की फौरन तामील हुई और उस औरत को हलाक कर दिया गया। फातिमा बिनते बदर तो दुनिया से उठ गई, पीछे उसकी कमसिन बेटी सलमा रह गई जो शक्लो सूरत से भोली भाली और मासूम सी लगती थी। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे देखा तो उस पर रहम आया कि ये लड़की अपनी माँ के गुनाहों की सजा भुगत रही है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा के हवाले कर दिया। हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा ने उसकी मासूमियत को देखते हुए उसे माँ जैसे प्यार से घर में रखा, मगर ये लड़की जरा सी देर के लिए भी खुश नहीं रहती थी। उसके चेहरे पर हर वक्त अफसुर्दगी तारी रहती। वो किसी काम में और किसी बात में दिलचस्पी नहीं लेती थी। थोड़े ही अरसे बाद उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा ने उसे आजाद कर दिया और उसे उसके कबीले में भेज दिया। सलमा जवानी की उम्र में दाखिल हो चुकी थी। वो कबीले के किसी मामूली घर की लड़की नहीं थी। वो कबीले के सबसे ऊंचे और सरदार खानदान की बेटी थी। वो जब अपने कबीले में वापस आई तो कबीले का बच्चा बच्चा उसके इस्तकबाल के लिए निकल आया। इतनी खूबसूरत और जवान लड़की को मुसलमानों ने आजाद क्यों कर दिया है? इस्तकबाल करने वालों में से किसी ने कहा, ये मुसलमानों की चाल मालूम होती है। एक और आवाज उठी, इस लड़की पर एतबार न करना, इसकी माँ कहाँ है? सलमा के पहुँचते पहुँचते कबीले में ये अफवाह फैल गई कि फातिमा मुसलमानों के पास अपनी मर्जी से रह गई है और उसने अपनी बेटी सलमा को कोई उल्टा सीधा सबक देकर यहाँ भेज दिया है। सब लोग सलमा की वापसी को मुसलमानों का धोखा समझ रहे थे। सलमा का इस्तकबाल करके जब उसे घर ले जाने लगे तो वो रुक गई। मैं अभी अपने घर में कदम नहीं रखूंगी। सलमा ने अपनी अजीजों से कहा, मैं बनु फराजा की गैरत को जगाना चाहती हूँ। वो दौड़कर एक ऊंची जगह खड़ी हो गई और हाथों के इशारों से सबको अपने करीब बुलाया। मर्द तो पहले ही बाहर आ गए थे, घरों से औरतें भी निकल आई। एक हुजूम था जो उसके इर्द गिर्द इकट्ठा हो गया था। ए बनु फराजा, सलमा ने चिल्ला चिल्ला कर कहा, क्या तुम्हारी गैरत मर गई है? जवाब दो, खामोश क्यों खड़े हो? जवाब दो। नहीं उम्मे जमल। हुजूम में से बेशुमार आवाजें उठी, हम जिंदा हैं और हमारी गैरत भी जिंदा है। तू सिर्फ अपने बाप की नहीं पूरे कबीले की बेटी है। एक आदमी ने बड़ी ही बुलंद आवाज में कहा, सच बता, क्या मुसलमानों ने तुम्हें लौंडी बनाकर रखा था? और ये भी बता। एक और आवाज उठी, तेरी माँ कहाँ है? मुझे मुसलमानों ने लौंडी बनाकर नहीं रखा था। सलमा ने बुलंद आवाज से जवाब दिया, उन्होंने तो मुझे बेटी बनाकर रखा था, लेकिन उन्होंने मेरी माँ को कत्ल कर दिया है। कत्ल कर दिया है? फातिमा बिनते बदर कत्ल हो गई है? वो तो बनु फराजा की रूह थी। और ऐसी बहुत सी आवाजें थीं जो उठती चली गईं और बुलंद होते होते एक हंगामे की सूरत इख्तियार कर गईं। सलमा कबीले में जो आग भड़काना चाहती थी वो भड़क उठी। वो कुछ देर खामोश रही। जब लोगों का हड़बौंग जरा कम हुआ तो बोली, क्या मेरी माँ ने तुम्हें बताया नहीं था कि मुसलमान काबिले नफरत लोग हैं? सलमा ने बड़ी ही बुलंद आवाज से कहा, उन्होंने अपने चंद एक मख्तूलीन का इंतकाम लेने के लिए अपने पूरे लश्कर से हम पर चढ़ाई की थी। हमारे कितने ही आदमी मारे गए, हमें लूटा गया और तुम्हारी औरतों को वो लौंडियां बनाकर अपने साथ ले गए। और फिर याद करो उम्मे फरका फातिमा बिनते बदर को, जो सिर्फ मेरी माँ नहीं थी, वो तुम सबकी माँ थी। वो गैरत वाली थी। उसने सिर्फ बनु फराजा की गैरत पर नहीं बल्कि इर्द गिर्द के तमाम कबीलों की गैरत पर जान दे दी है। सीधी बात कर उम्मे जमल सलमा। एक आवाज उठी, तू चाहती क्या है? मदीना पर हमला। सलमा ने दोनों बाजू जज्बे के जोश से ऊपर उठाकर कहा, मैं मदीने पर हमला करके मुसलमानों के शहर की ईंट से ईंट बजा देना चाहती हूँ। अगर तुम में गैरत है तो इस शहर को बुनियादों से उखाड़ दो, इसका नामो निशान मिटा दो। सलमा ने लोगों को ऐसा भड़काया कि उन्होंने वहीं खड़े खड़े हलफ उठाना शुरू कर दिए कि वो सलमा को अपना कायद तस्लीम करते हैं और एक लश्कर की सूरत में उसका साथ देंगे। बनु फराजा ने लश्कर तो तैयार कर लिया, मगर मदीने पर हमला कोई मामूली मुहिम नहीं थी।
اس وقت تک مسلمان ایک ایسی جنگی طاقت بن چکے تھے جسے للکارنے کے لیے اس سے زیادہ جنگی طاقت کی ضرورت تھی۔ سلمہ نے خود بھی استادوں سے جنگی تربیت اور دست بدست لڑائی کے خود طریقے سیکھے تھے۔ اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحلت فرما گئے اور اس کے فوراً بعد ہی ان علاقوں میں ارتداد کا فتنہ اٹھا اور جنگیں شروع ہو گئیں۔ طلحہ نے نبوت کا دعویٰ کیا اور خالد رضی اللہ عنہ بن ولید نے اسے بہت بری شکست دی۔ بنو فرازہ کے لوگ مارے گئے اور جو بچ گئے وہ ادھر ادھر کے علاقوں میں بھاگ گئے۔ ان کے کچھ اتحادی قبیلے بھی تھے جن میں غطفان، طے، بنو سلیم اور بنو حوازن خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ یہ سب خالد رضی اللہ عنہ سے شکست کھا کر بھاگ تو گئے، لیکن انہوں نے شکست تسلیم نہ کی اور ان کے سردار سلمہ کے ہاں جا پہنچے اور اسے کہا کہ وہ اس کے لشکر میں اپنے قبیلوں کو شامل کریں گے۔